ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. قابل صد احترام، لائق صد تکریم سامعین محترم، انسان کو دو قسم کی زندگی عطا کی گئی ہے. ایک زندگی وہ ہے
جس کو ہم عارضی زندگی کہتے ہیں، اور ایک زندگی وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ابدی زندگی ہے۔ عارضی زندگی اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اس لیے دی ہے کہ وہ اپنی ابدی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے سامان مہیا کر لے، اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے زاد راہ اکٹھا کر لے، اور ایسے اعمال کر لے کہ اس کو ابدی زندگی میں سکون اور راحت نصیب ہو جائے، نہ کہ جہنم کے عذاب اور اس کی سزائیں مل جائیں۔ یہ تو ہر شخص ہی مانتا ہے کہ موت ہے اور مرنا ہے۔ جیسے ہی انسان کی دنیا سے آنکھیں بند ہوں گی، اسی وقت ہی انسان کی ابدی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جب تک اللہ چاہے گا وہ قبر میں رہے گا اخروی زندگی کے ساتھ، اور پھر رب تعالیٰ اس کو قبر سے اٹھا کے اپنی بارگاہ میں حاضر کریں گے، اور وہاں اس کی ابدی زندگی کا فیصلہ ہوگا کہ نعمتوں والی ہے یا عذابوں والی ہے۔ دنیا کی زندگی جو عارضی ہے، اس میں ہر انسان کی یہ خواہش، یہ تمنا اور یہ آرزو ہوتی ہے کہ میرے پاس رہنے کے لیے اچھا سا مکان ہونا چاہیے، اچھا سا گھر ہونا چاہیے۔ اس عارضی زندگی میں انسان کی یہ تمنا اور آرزو ہے، اس گھر کے اندر سہولیات بھی میسر ہوں، اس گھر کے اندر راحت پہنچانے کا سامان بھی ہو، اس گھر کے اندر سکون کا ذریعہ بھی ہو، اور اس کے لیے انسان دن رات محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اپنی توانائیوں کو، طاقتوں کو صرف کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ گھر اور یہ زندگی اس آخرت کی ابدی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو 60 سال، 70 سال، 100 سال ہوگی بس، اور وہ زندگی ایسی زندگی ہے جس نے کبھی ختم ہونا ہی نہیں ہے۔ اور دنیا میں انسان جب گھر بنانے لگتا ہے تو پہلے یہ سوچتا ہے کہ ایسی سوسائٹی کے اندر میرا گھر ہونا چاہیے جہاں ہر سہولت میسر ہو، پانی کی سہولت بھی ہو، گارڈ کی سہولت بھی ہو، ہر سہولت ہو، اور اس کے لیے انسان پیسے دینے کو بھی تیار ہے۔ اور ابدی وہ زندگی جو قیامت کی زندگی ہے میرے بھائیوں، بعینہ ایسے ہی جیسے دنیا کی زندگی میں مختلف سوسائٹیاں ہیں، ہر سوسائٹی کے اندر سہولیات الگ الگ ہیں، قیامت کو اللہ رب العزت جو اپنے مومن بندوں کو جنت کی ابدی زندگی دیں گے، اس کے اندر بھی درجات ہیں، اس کے اندر بھی تفاوت ہے، وہاں بھی سوسائٹیاں ہیں، ہر جگہ پہ سہولیات بھی الگ ہیں، ہر جگہ کی نعمتیں تھوڑی سی مختلف ہیں۔ اس زندگی کے لیے کوشش اور محنت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ عارضی زندگی دی ہے۔ اس زندگی کے اندر سکون کس کو ملے گا، راحت کس کو ملے گی؟ اہل ایمان کو۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے گارنٹی دے دی ہے، اس کے پیارے پیغمبر نے ضمانت دے دی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی اس نعمتوں والی ابدی ہمیشہ کی جنت والی زندگی کے مستحق بن جائیں گے۔ دنیا کی عارضی زندگی میں ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، لباس بھی پہنتے ہیں، شادیاں بھی انسان کرتا ہے۔ قیامت کی زندگی کے اندر بھی ایسے ہے، ہمیشہ کی جو اصلی زندگی جنت کی زندگی ہے، اس کے اندر انسان کھائے گا بھی، پیے گا بھی، اور رب نے اس کے لیے زوجات میں سے حور العین کا بھی اہتمام کیا ہے۔
اور پھر انسان کھائے پیے گا. یہاں تو 100 پرابلم ہوتی ہے، کھا لیا ہضم نہیں ہوتا، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہاں کھائے گا، پسینہ آئے گا، ڈکار مارے گا، جو کھایا پیا سب کچھ ہضم ہو جائے گا. جس کے اندر پیشاب نام کی چیز کوئی نہیں، جس کے اندر تھوک بلغم نام کی چیز کوئی نہیں، جس کے اندر راحتیں ہی رہتے ہیں جو کبھی ختم ہونی نہیں ہے، جس کے اندر صحت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، رب کا وعدہ ہے جو جنت میں آ جائے گا وہ ہمیشہ صحت مند رہے گا، کبھی بیماری نہیں ہوگا. اور صحیح مسلم کی روایت بیان کرتی ہے، آج تو قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہیں. ایک مومن انسان جو ہوتا ہے قدم اٹھاتے ہوئے سوچتا ہے کہیں یہ قدم اللہ کی نافرمانی کی جانب تو نہیں اٹھ رہا، کہیں اس قدم کے اٹھانے کی وجہ سے رب ناراض نہ ہو جائے. اور جنت کی وہ زندگی کیسی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے، جس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنے کے لیے بھیجا گیا. وہ زندگی کیسی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی جنت میں جائیں گے نا، اللہ کریم فرمائیں گے ہاں جنتیوں کچھ اور چاہیے؟ کہیں گے یا اللہ سب کچھ مل گیا اور کیا چاہیے؟ رب فرمائیں گے ایک ایسی نعمت ہے جو جنت سے بڑی ہے، آج میں تمہیں وہ بھی عطا کرنے لگا ہوں. جنتی کہیں گے یا اللہ وہ کون سی نعمت جو جنت کی حوروں سے بڑی، جنت کی نہروں سے بڑی، جنت کی پاکیزہ شراب سے بڑی، جنت کے سونے اور چاندی کے محلات سے بڑی، وہ کون سی ہے؟ مالک فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، اور خوش ہو جاؤ اب جنت میں جو دل میں آئے تم کرتے جاؤ، آج کے بعد میں تم پہ کبھی ناراض ہوں گا ہی نہیں. اس زندگی کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے. ہم اس زندگی کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ 60 اور 70 80 سال کی زندگی کے لیے ہم نہیں آئے. یہ زندگی اس لیے ملی ہے کہ اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہم اس زندگی کا سامان کر کے جائیں. ہم ایسے اعمال کریں، وہ اعمال اپنائیں، ادھر سے ہماری جان نکلے، ادھر سے ہم اس زندگی کی ہمیشہ نعمتوں کے مالک بن جائیں. وہ کون سے خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے اس ابدی زندگی میں سکون، راحت والے گھر کی ضمانت دی ہے. پیارے پیغمبر نے گارنٹی دی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی اس جنت والی ہمیشہ کی سکون والی زندگی کے مالک بن جائیں گے. ان میں سے 3 لوگ جو ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ضمانت میں ہیں، جو رب کی گارنٹی میں ہیں، جن کو رب نے گارنٹی دی ہے. اور ابن حبان کی روایت میں یہ الفاظ ہیں ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، یہ اللہ کی گارنٹی میں ہے. ان عاش رزق، رب کی یہ ضمانت ہے، یہ گارنٹی ہے. یہ 3 قسم کے لوگ جب تک دنیا کی عارضی زندگی میں رہیں گے، رزق، میرا مالک ان کو رزق بھی دے گا، وقفیہ، ان کو آفات سے، مصیبتوں سے، ہر قسم کی چیزوں سے رب ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اور وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، یہ 3 قسم کے لوگ ان میں سے کوئی بھی اگر فوت ہوگا اللہ سیدھا اس کو اپنی جنت میں داخل کرے گا. رب کی ضمانت اس عارضی زندگی کے لیے بھی، ابدی زندگی کے لیے بھی. یہاں رہے گا رزق ملے گا جو اس کے مقدر میں ہے، جو اس کے نصیب میں ہے، اس کے کھانے اور پینے کے لیے ہے، رب وہ بھی عطا کرے گا. اور اگر مر گیا اللہ اس کو اپنی جنت میں داخل کرے گا. پہلا انسان خرج غازیا فی سبیل اللہ عز وجل، جو رب کے راستے میں نکلتا ہے، جہاد کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، اس کی ضمانت اللہ کے ذمے ہے. حَتَّى يَتَوَفَّاهُ، یہ رب کی ضمانت میں کب تک رہے گا؟ جب تک اس کو موت نہیں آ جاتی، یہ اللہ کی ضمانت کے اندر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس راستے میں چلتے چلتے اس کو موت آ گئی،
युदखिलह الجنہ، رب کی یہ بھی ضمانت ہے کہ رب اس کو جنت عطا کریں گے، اور اگر زندہ واپس پلٹ آیا او یردہ بما نال من اجر وغنیمہ، اگر زندہ واپس آئے گا، رب کی ضمانت ہے، رب کی گارنٹی ہے، رب کا وعدہ ہے، واپس آئے گا خالی ہاتھ نہیں آئے گا، اللہ اجر و ثواب سے نواز کے اس کو گھر میں واپس لائیں گے۔ اور بعض دفعہ دنیا کا مال بھی غنیمت کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ دوسرا انسان وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، آج کل کے دور میں جو وبا پھوٹی ہے، کئی پکے نمازی اس وبا کے ڈر سے مسجدوں میں آنا چھوڑ گئے۔ مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے ہماری مسجد کے نمازی 1.5 ماہ ہو گیا ہے، پکے نمازی مسجد میں کبھی نہیں آئے۔ اتنا ڈر، اور مرنا تو انسان نے ہے ہی ہے۔ فرمایا وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، دوسرا وہ انسان ہے جو چل کے رب کے گھر مسجد میں آتا ہے، اللہ کے گھر کی جانب چل کے آئے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، تعلیم سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے، مسجد میں آتا ہے، گھر سے نکلنے سے لے کر واپس گھر جانے تک یہ انسان رب کی ضمانت کے اندر ہے، رب کی گارنٹی کے اندر ہے۔ اگر راستے میں آتے جاتے فوت ہو گیا، مسجد میں بیماری لگ گئی، اس بیماری سے مر گیا، رب کا وعدہ ہے یدخلہ الجنہ، اس کی موت اگر مسجد کی وجہ سے آئے گی، میرا مالک اس کو اپنی جنت میں داخل کرے گا، یہ رب کی جنت کا مالک بنے گا۔ او بھائی، میری اور تیری زندگی کا مقصد تو ہے ہی جنت کمانا، پھر خوف کس بات کا، ڈر کس بات کا؟ مسجد میں آ، نماز پڑھ، رب کے سامنے کھڑا ہو جا۔ اس رب نے بیماریاں پیدا کی ہیں، وہ رب تجھے بچائے گا، اس کی ضمانت ہے، اس کی گارنٹی ہے، اس نے گارنٹی دے دی تجھے، ضامن علی اللہ، یہ اللہ کی ضمانت میں ہے، یہ اللہ کی گارنٹی میں ہے، زندہ رہے گا، رزق ملے گا، رب ہر طرح کی آفات اور مصیبتوں سے اس کو بچائے گا۔ ابن حبان کی روایت میں مسجد میں آ، نماز پڑھ، اگر اس دوران آتے جاتے تجھے موت آ گئی، سیدھا اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اگر صحت مند واپس گھر میں گیا، صحیح ہو کر گیا، کوئی بیماری نہ لگی، تو پھر بھی محروم نہیں ہے۔ او یردہ بما نال من اجر وغنیمہ، جب گھر میں واپس جائے گا اللہ اجر بھی عطا فرمائیں گے، اللہ غنیمت بھی نصیب فرمائیں گے۔ تیسرا وہ انسان، آپ گھر میں جاتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنی عادت بنائیں، جب بھی گھر میں جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کہہ کے گھر میں داخل ہوں، یہ رب کا حکم ہے۔ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیہ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، جب اپنے گھروں میں جاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو سلام کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا وہ انسان جس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، جنت کی گارنٹی ہے، وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ، وہ انسان جو اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے بِسَلَامٍ، اور گھر میں جاتے ہوئے السلام علیکم کہہ کے داخل ہوتا ہے، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، یہ انسان بھی اللہ کی ضمانت اور اللہ کی گارنٹی میں ہے۔ اپنی عادت بنائیں، جب بھی گھر میں جائیں السلام علیکم کہیں، سلام کہے بغیر گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ جو شخص اس کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اگر گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اس کو موت آئے گی تب بھی اللہ کی جنت کا مالک بن جائے گا، رب کی جنت کا وارث بن جائے گا۔ چوتھا وہ انسان، یہ 3 شخص آپ نے سنے جن کو رب نے ضمانت دی ہے اور جن کو رب نے گارنٹی دی ہے، اور ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں جو رب کی ضمانت میں ہے، جو رب کی گارنٹی میں ہے، جب وہ اللہ کی گارنٹی کے دوران فوت ہو جاتا ہے پھر رب اس کو پروٹوکول بھی دیتا ہے، اس کو پروٹوکول بھی ملتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ سلسلہ صحیحہ کی روایت، حضرت حنظلہ ابی عامر غسید الملائکہ جن کو لوگ جانتے ہیں، جہاد کے میدان کے لیے نکلے، جہاد کی آواز کان میں پڑی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلایا ہے، بلاوے کی آواز آئی ہے، گھر سے نکلے، جنبی تھے، ابھی نہانا تھا، غسل نہیں کیا،
ایسے ہی گھر سے چل پڑے، جہاد کے میدان میں گئے، لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی آئی، کہا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ شہیدوں کو غسل نہیں دیتے ہیں، میرے خامد نے غسل جنابت بھی نہیں کیا تھا، اس کو غسل دیجئے گا۔ آپ نے دیکھا حنظلہ کی لاش کہاں ہے، مل نہیں رہی۔ نبی کائنات نے آسمان کی جانب نگاہیں اٹھائیں، کیا دیکھا؟ زمین و آسمان کے درمیان میں۔ فرمایا حنظلہ کی بیوی خوش ہو جا، تغسلہ الملائکہ ان صاحبکم، تمہارے ساتھی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں، سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی ڈال کے اس کو غسل دیا جا رہا ہے۔ یہ اس کو اللہ کی طرف سے پروٹوکول ملتا ہے، جو رب کی ضمانت میں ہو، شہید ہو جائے، مسجد میں آئے، فوت ہو جائے، گھر میں داخل ہو، سلام کر کے اس کو پروٹوکول ملے گا۔ حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کائنات علیہ السلام نے جاسوس بنا کر کافروں کی فوج میں بھیج دیا۔ واپس آ رہے تھے، تیر لگا، شہید ہو گئے۔ ان کی ماں کو اپنے بیٹے سے بڑا پیار تھا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت، ان کی ماں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہے اور آ کے عرض کرتی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ کو علم ہے مجھے اپنے بچے سے کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا، کتنی الفت تھی۔ یا نبی اللہ اگر تو وہ جنت میں ہے مجھے صبر آ جائے گا، مجھے اطمینان آ جائے گا، دل کو سکون مل جائے گا۔ اگر جنت میں نہیں ہے میں رو رو کے اپنے اس دکھ کو، پریشانی کو ہلکا کر لیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا یا ام حارثہ، او حارثہ کی ماں کیا بات کرتی ہے، انہا لیست بجنت واحدہ، رب کی ایک جنت نہیں، رب کی کئی جنتیں ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان حارثہ لفی افضلھا، رب نے اس حارثہ بن سراقہ کو جنت کے اعلیٰ ترین محلات کا مالک بنا دیا ہے۔ اللہ کی ضمانت میں آ جائیں، رب کی گارنٹی میں آ جائیں، رب کی راہ میں اپنی صلاحیتیں وقف کر دیں، مسجدوں میں آئیں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، رب کا ذکر کریں، گھر میں جائیں سلام کہہ کے جائیں، سلام کہہ کے نکلیں۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے انسان کو گارنٹی جنت کی ملتی ہے، وہ چوتھا عمل ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، جیسے میں نے عرض کیا دنیا میں پلاٹ لیتے ہیں نا، یہ فرنٹ کتنا ہے، یہ لمبائی کتنی ہے، یہ چوڑائی کتنی ہے، یہ فلاں پلاٹ ہے، یہ ایسا پلاٹ ہے، جنت کے اندر بھی ایسا ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا انا زعیم، میں ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں، ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے فرنٹ حصے پہ، جنت کی فرنٹ سائیڈ پہ میں اس شخص کو اللہ سے گھر لے کے دوں گا، رب سے باغات لے کے دوں گا، رب سے محلات لے کے دوں گا۔ کس کو؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پہ ہے، سچائی پہ ہے، پھر بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں میں اللہ سے اس کو جنت کے فرنٹ میں محل لے کے دوں گا۔ اگر آپ حق پہ ہیں، کوئی آپ سے بحث مباحثہ کر رہا ہے، وہ آپ سے لڑنا چاہتا ہے، وہ آپ سے جھگڑنا چاہتا ہے، کنارہ کشی کر لیں۔ کوئی لازمی ہے کہ ہم نے اپنا حق لینا نہیں دیتا قیامت کو لے لیں گے؟ حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، حق پہ ہے، جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، کنارہ کر لیتا ہے، گارنٹی اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہے جنت کے فرنٹ پہ میں اس کو اللہ سے محل لے کے دوں گا۔ اور جو جھگڑا چھوڑتا ہی نہیں، میں کوئی کمزور ہوں، میں بھی چودھری صاحب ہوں، میں کو ڈرتا ہوں اس سے، میں اس سے لے کے کھاتا ہوں، جو جھگڑے کو پسند کرتا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت کو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے ناپسندیدہ رب کے ہاں وہ انسان ہے جو جھگڑے پہ تلا رہتا ہے، جو جھگڑے کرتا رہتا ہے، ہر ایک کے ساتھ لڑنا، اس سے لڑ، اس سے لڑ، اس سے لڑ، جس کا کام ہی جھگڑے کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی مخلوق میں رب کو سب سے ناپسندیدہ یہ انسان ہے۔ پانچواں انسان
جس کے لیے گارنٹی دی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، جنت کے بہترین درجے میں، جنت کے بہترین مقام میں اللہ سے گھر لے کے دینے کا، محل لے کے دینے کا میں ضامن ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں رب سے اس کو محل لے کے دوں گا جنت کے بہترین حصے میں۔ کسے؟ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کی جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، جو سچ بولتا ہے، کبھی مذاق کے اندر جھوٹا لطیفہ کسی کو سینڈ نہیں کرتا، اس کے لیے میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے بہترین حصے میں اللہ سے محل لے کے دوں گا۔ جھوٹ چھوڑ دے، کاروبار کے اندر بھی جھوٹ، گھر میں آئے تو بیوی سے بھی جھوٹ، گھر میں آئے تو بچوں سے بھی جھوٹ، اس انسان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہی جھوٹ بن گیا ہے۔ جی کاروبار میں جھوٹ نہ بولے تو کاروبار چلتا ہی نہیں ہے۔ وہ صحابہ نے کاروبار نہیں کیے، عبد الرحمن بن عوف تاجر نہیں تھے، صدیق اکبر تاجر نہیں تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تاجر تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی تجارت کی ہے، لیکن کتنے جھوٹ بولے ہیں انہوں نے، ان کے کاروبار نہیں چلے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایسے تاجر تھے، جب فوت ہوئے تھے تو کروڑوں کروڑوں روپیہ، 4 بیویاں تھیں، اور آپ جانتے ہیں جب انسان کی اولاد ہو تو 8واں حصہ بیوی کو ملتا ہے، وہ 8واں حصہ 4 بیویوں میں تقسیم کیا گیا تو کروڑوں کروڑوں روپیہ آج کل کے حساب سے ان کو آیا تھا، کروڑوں کروڑوں روپیہ، 8واں حصہ 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے اور وہ کروڑوں میں بنا ہے، باقی 7 حصے تاجر نہیں ہے۔ سچ بولیں، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولیں، مذاق کے اندر بھی جھوٹے لطیفے سینڈ کر دینا، اس کو کر دیا، اس کو کر دیا، کیوں؟ کیا ملے گا؟ زبان کا چسکا ہے، کان کا چسکا ہے، آنکھ کا چسکا ہے، پڑھ لیا، چسکا آ گیا، بس۔ لیکن میرے بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بھی یاد رکھیے، آپ نے فرمایا وَيْلُ الَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ وَيْلُ اللَّهِ ثُمَّ وَيْلُ اللَّهِ، اس انسان کے لیے جہنم کی وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی روزانہ 70 بار پناہ مانگتی ہے، اس انسان کے لیے وہ جہنم کی وادی ہو جو جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، جھوٹے لطیفے سینڈ کرتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اس کے لیے جہنم کی وہ وادی ہے اس سے جہنم بھی روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اس لیے جھوٹ کو چھوڑ دیجئے اور اللہ سے جنت کی ضمانت لے لیجئے، پیارے پیغمبر سے گارنٹی لے لیجئے۔ چھٹا انسان، انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، میں ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں، اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ سے، میں اس کو محل لے کے دینے کا میں ضامن ہوں، میں گارنٹی دے رہا ہوں۔ کس کو؟ اور لے کے بھی کہاں دوں گا؟ فی اعلی الجنہ، جنت کے بلند ترین درجات میں، جنت کے بلند ترین مقامات میں، اللہ کے عرش کے نیچے جو فردوس اعلیٰ ہے، وہاں اللہ سے اس کو جنت میں محل لے کے دوں گا۔ کس کو؟ لمن حسن خلقہ، جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ نرمی سے بول لینا بس، لوگوں کو مسکرا کے مل لینا بس نہیں۔ اچھا اخلاق حدیث نے بیان کیا 4 چیزوں کا نام ہے۔ اس انسان نے اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر لی، اس کے لیے ضمانت ہے وہ جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں جنت کا مالک بنے گا۔ وہ 4 خوبیاں کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 خوبیوں کو بیان کیا، فرمایا صل من قطعک، اچھے اخلاق کی پہلی نشانی یہ ہے کوئی آپ سے تعلق توڑتا ہے آپ پھر بھی اس سے تعلق جوڑیں۔ آج کل کیا ہے، وہ چاچو جی پاس سے گزر گئے ہیں، سلام ہی نہیں کیا، میں بھی نہیں کروں گا۔ وہ ماموں جی پاس سے گزر گئے ہیں، مجھے بلایا ہی نہیں ہے۔ وہ جی میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے پوچھنے ہی نہیں آیا جی۔ نہیں، صل من قطعک، لوگ آپ کی پرواہ نہیں کرتے، لوگوں کے ہاں آپ کی وقت نہیں ہے، لوگوں کے ہاں آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ ہر ایک کو عزت دیں، اس کی دکھ سکھ میں شریک ہو جائیں، اس کے غم میں شریک ہو جائیں۔ صل من قطعک، آپ کی خوشی کا موقع آیا آپ اس کو بھی بلائیں جس نے آپ کو نہیں بلایا تھا۔ آپ کو رب نے بیٹا دیا ہے، آپ عقیقے پہ اس کو بھی گوشت بھیجیں جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔
اس نے آپ کو پوچھا ہی نہیں ہے، یہ نہیں اس نے نہیں پوچھا، میں بھی نہیں پوچھوں گا، یہ اچھا اخلاق نہیں ہے۔ صل من قطعک، جو آپ سے تعلق توڑتا ہے آپ اس سے پھر بھی جوڑیں، اس کا نام ہے اچھا اخلاق۔ نمبر 2، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، اس نے آپ کو محروم کر دیا ہے۔ بیٹے کی شادی تھی، آپ کو ولیمے پہ نہیں بلایا، کوئی دعوت کی ہے آپ کو نہیں بلایا، آپ جب کریں دعوت اعطی، اس کو بلائیں، اس کو دیں۔ اعطی من حرمک، جو آپ کو تحفے نہیں دیتا آپ اس کو تحفہ دیں، جو خوشی کے موقع پہ آپ کی خوشی میں شریک نہیں ہوتا آپ اس کی خوشی میں شریک ہوں، جو غم کے موقع پہ آپ کی غمی کے اندر نہیں آتا آپ اس کی غمی پہ جائیں۔ اعطی من حرمک، جو آپ کو محروم کرتا ہے آپ کو محروم کرتا ہے آپ اس کو بھی عطا کریں، اس کا نام اچھا اخلاق ہے۔ واعف عمن ظلمک، جو آپ پہ ظلم کرتا ہے، آپ پہ زیادتی کرتا ہے، آپ پہ جھوٹے الزام لگاتا ہے، آپ کی غیبتیں کرتا ہے، آپ کی چغلیاں کرتا ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، آپ اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ جاؤ تجھے معاف کیا، جاؤ تجھے معاف کیا، اس سے بھی درگزر کر لیا، اس سے بھی درگزر کر لیا۔ 3 خوبیاں۔ چوتھی خوبی یہ ہے وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو آپ کا برا چاہتا ہے آپ پھر بھی اس کا اچھا سوچیں۔ یہ 4 خوبیاں، اس کا نام حسن اخلاق ہے۔ اپنے اندر پیدا کر لیں، اور ضمانت پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ہے، جنت کے اعلیٰ ترین مقام کے اندر میں اللہ سے محل لے کے دینے کا ضامن ہوں، میری گارنٹی ہے۔ 7واں عمل جس سے انسان کو، اور یاد رکھیں اچھا اخلاق ایک ایسی نعمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی روایت بیان کرتی ہے، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها، دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ ترین کاریگر بھی مل جائیں، انجینئر اکٹھے ہو جائیں، ایسا محل نہیں بنا سکتے۔ اندر کھڑے ہو جاؤ، اس کا فرنٹ باہر سے سارا نظر آئے، فرنٹ کی ساری خوبصورتی نظر آئے، کوئی انسان ایسا محل نہ تعمیر کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے۔ باہر کھڑے ہو جاؤ، اندر کی دیواروں کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے، ایسا محل کوئی نہیں۔ لیکن نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر ایک ایسا محل ہے جس کی لمبائی 60 میل ہے، اللہ نے موتی کا بنایا ہے، اس محل کے اندر اللہ وہ محل اتنا خوبصورت بنا چکے ہیں، ظاہرها من باطنها، اندر کھڑے ہو جاؤ، باہر کی چاروں طرف کی فرنٹ کی ساری خوبصورتی نظر آتی ہے، باہر چلے جاؤ اندر کی چاروں طرف کی ساری خوبصورتی نظر آتی ہے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں اے لوگو وہ محل کس کو ملے گا؟ ایک عربی کھڑا ہو گیا، فقام اعرابی فقال لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ محل کس کو ملے گا، یہ کس کو دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے اندر 2 خوبیاں پیدا کر لیں، 3 خوبیاں، اس انسان کو اللہ یہ محل دے گا۔ لمن اطاب الکلام، اچھا بولتا ہے، اچھا بولتا ہے، نرم گفتگو کرتا ہے، لوگوں سے بات کرے پیار سے بولتا ہے، اور وہ اطعم الطعام، رب نے دیا ہے بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، سانپ بن کے نہیں بیٹھتا، رب کے راستے میں بے دریغ خرچ کرتا ہے، اور وبات قائما والناس نیام، آدھی رات کو پچھلے پہر میں لوگ سوئے ہوتے ہیں، وہ اٹھ کے رب کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو جنت کا یہ محل ملے گا جو گول موتی کا بنا ہوا، اور دنیا کا موتی اتنا سا ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا موتی ہے، اس کی لمبائی 60 میل اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کی۔ 7واں عمل، زندگی میں یہ اصول بنا لیں، کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، جب تک اپنی ضروریات اپنی محنت سے آپ پوری کر سکتے ہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اس کو گداگری کہتے ہیں۔ پیشہ بنا لیا مانگنے کا، ادھر سے مانگ ادھر سے مانگ، جو مانگ مانگ کے کھاتا ہے وہ نہیں، اس نے گداگری کو چھوڑ دیا، خون بہایا، پسینہ بہایا، محنت کی، حلال رزق کمایا، اس کے لیے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ ابو داود کی حدیث، ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، من تکفل لی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے، مجھے ایک بات کی شورٹی دے دے، اللہ یسأل الناس، لوگوں سے سوال نہیں کرے گا، لوگوں سے مانگے گا نہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اتکفل لہ بالجنہ، میں اللہ کا رسول اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور نبی علیہ السلام جب صحابہ آتے نا، آپ بیعت کرتے تو بیعت لیتے،
لوگوں سے مانگنا نہیں ہے۔ سلسلہ سیاح کی روایت ہے صحابی کا کوڑا بھی گر جاتا تھا نا تو نہیں کہتا تھا یار کوڑا پکڑائیں، خود پکڑتے تھے۔ اتنے سوال کرنے سے بھی صحابہ کرام بچا کرتے تھے۔ آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 6 باتوں کی گارنٹی مجھے دے دیتا ہے، مجھ سے جنت کی ضمانت لے لے، مجھ سے جنت کی گارنٹی لے لے، 6 باتوں کی گارنٹی مجھے دے دے، مجھ سے اللہ کی جنت کی گارنٹی لے لے۔ احفظوا لی 6 من انفسکم اضمن لکم الجنہ، 6 چیزوں کی ضمانت دو، جنت کی ضمانت لے لو، 6 کی گارنٹی دو، جنت کی گارنٹی لے لو۔ وہ 6 کون سی ہیں؟ پہلی بات اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بولنا ہے سچی بات کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، نقصان ہے ہو جائے کوئی بات نہیں، سچ بولنا ہے۔ واوفوا اذا وعدتم، وعدہ کر لیا ہے اس کو نبھانا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، نقصان ہوتا ہے ہو جائے کوئی بات نہیں، وعدہ کیا ہے اس کو وفا کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ اور وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی ہے، آپ کو پاس کوئی چیز رکھی ہے امانت کے طور پہ، جب وہ واپس مانگے اس کو واپس کرنی ہے۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اس کا جائز استعمال اپنی بیوی کے اوپر کرنا ہے، کہیں اور نہیں کرنا۔ اور وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، بازار میں جا رہے ہو، نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، واپس جا رہے ہو، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے، کسی کی جانب دیکھنا نہیں، وہ کون آ رہی ہے کون جا رہی ہے نہیں۔ غضوا ابصارکم، نگاہیں نیچی رکھو۔ اور آخری چیز ہے وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ یہ 6 کام تم کر لو، مجھ سے جنت کی ضمانت دے لو، میں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں بھی اپنی جنتوں کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔